تمام شیعہ علماء کو چاہیے کہ اس حوالے سے زیادہ آواز بلند کریں، اس بیانیے کی مذمت کریں، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو اس قسم کے بیانات دینے کا۔ حق بنتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہ آپ بحیثیت شیعہ عالم دین اس عمل کی، اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان اہل سنت علماء کو کہ جنہوں نے فوری طور پر ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس عنوان پر ہے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مومنین میں بلکہ تمام مسلمانوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور مجھے بہت سے لوگوں نے میسیج کر کے کہا کہ آپ اس ایشو پر بات ضرور کریں۔ اور آج کا یہ ایشو ہے کہ جو کچھ سیاسی ورکرز اتنے ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے کہ یہ اپنے رہنماؤں کو، اپنی سیاسی جماعت کو ایک مذہبی پیشوا کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت عظام تک انہیں لے جاتے ہیں، ان کی تشبیہ امام حسین کے ساتھ کرتے ہیں، ائمہ اکرام کے ساتھ کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا کو آج کی سیاست کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں ایسی حرکتیں کرنے والے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ہمارا مقصد کسی سیاسی پارٹی پر تنقید کرنا یا ان کی حمایت کرنا کبھی بھی نہیں رہا، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو۔ ہم نے کسی کی حمایت یا مخالفت ایسے ہی نہیں کی، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے، جب بات مسلک کی آتی ہے، تو پھر ہم مخالفت کھل کے کرتے ہیں، اور ضرور کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الیکشنز میں سرگودا کے علاقے میں نون لیگ کے کسی جلسے میں ایک نعرہ کسی نے لگا دیا شیعہ کافر کا، ہم نے فوراً اس وقت اس پر بھرپور طریقے سے رد عمل دیا۔ سوشل میڈیا پر اتنا پھیلا کہ اس ایم پی اے نے علم پہ آ کے معافی مانگی مومنین سے، اور اس نے کہا کہ یہ عمل ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، کسی نے نیچے سے نعرہ لگا دیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی عقائد پر اور ایمان پر سیاست کو غالب نہیں آنے دیتے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک عرصے سے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ورکرز اور ان کے کچھ رہنما بھی مسلسل مذاق اڑا رہے ہیں اہل بیت عظام کا، تاریخ اسلام کا، واقعہ کربلا کا، امام مہدی کا۔ معاذ اللہ گزشتہ روز ان کے کسی سوشل میڈیا ورکر نے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی کی تمام خصوصیات عمران خان میں پائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور وہ کہتا ہے کہ 70 میں سے 68 خصوصیات عمران خان میں ہے، اور پھر جو اس نے بات لکھی وہ میرے لیے دہرانا مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے، کہ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عمران خان ہی امام مہدی ہیں۔ نعوذ باللہ، خدا کی لعنت ہو ایسی سوچ رکھنے والوں پر اور اس کی تائید کرنے والوں پر۔ ہم اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور تمام شیعہ نے حیدر کرار کا یہ فرض بنتا ہے کہ سیاسی نظریہ ایک سائیڈ پہ رکھیں اور اس بیان کی زیادہ سے زیادہ شدید الفاظ میں مذمت کریں، اور پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بیانیے کی، اس فتنے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں، اس کی نفی کریں، سیاست کے لیے اپنے ایمان کو خراب مت کریں۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ حق بنتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہ آپ بحیثیت شیعہ عالم دین اس عمل کی، اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کریں، تردید کریں۔ سیاسی نظریہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں، اور یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ جی یہ تو سوشل میڈیا کے ان کے ورکرز کرنے والے ہیں۔ بھائی ان کے رہنما ایسے ایسے بیان دے چکے ہیں کہ زمان پارک میں ان کی رہنما زرتاج گل نے یہ کہا تھا، زمان پارک کو پہلے کربلا کہہ دیا، کہتی ہے یہ کربلا ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اس بار سر حسین کا نہیں کٹے گا، یعنی اس نے عمران خان کو نعوذ باللہ امام حسین سے ملا دیا۔ کربلا ہے، یہ یزید ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت کے خلاف ہے، یہ وہی چاروں طرف سے لیکن اس بار سر حسین کا نہیں اترے گا، اس بار سر حسین کا نہیں اترے گا، لیکن اس بار سر حسین کا نہیں اترے گا، عمران خان ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم نے اس وقت بھی ویڈیو کی تھی، اور میرے ایک دوست نے رائے گنج کے پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست بھی دی تھی۔ تو اس قسم کے بیانات آنا آج سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور سوچ یہی ہے کہ جب ایسے بیانات کی تردید نہیں کی جاتی اعلیٰ قیادت کی طرف سے، تو پھر ایسے ہی بیانات عام لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ اپنی ہار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہار گئے تھے، معاذ اللہ تو ہم ہار گئے تو کیا ہوا؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ کس عظیم ہستی سے آج کے ان جھوٹوں کا، مکاروں کا موازنہ کر رہے ہو؟ آنے والے 50 سالوں میں پاکستان کے جو موجودہ سیاستدان ہیں، شاید کسی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا نام، اہل بیت کا نام پروردگار نے ان کے ناموں کو بلند رکھا ہے،
صاحب عزت کر دیا ہے۔ آج کے دور کی کسی بھی سیاسی شخصیت کا موازنہ ان عظیم ہستیوں سے کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت عظام، ائمہ معصومین، یہ ہستیاں تو عظیم ترین ہیں، ان کے غلاموں کی جوتیوں کی مٹی آج کے ان سیاستدانوں سے اور آج کے تمام لوگوں سے افضل ہے۔ شرم نہیں آتی ایسے بیانات دیتے ہوئے؟ جہالت کی انتہا ہے۔ سیاست میں مذہب کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کے جتنے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اس کا ان جہلاء کو اندازہ نہیں۔ یہاں پر تمام شیعہ علماء کو چاہیے کہ اس حوالے سے زیادہ آواز بلند کریں، اس بیانیے کی مذمت کریں، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو اس قسم کے بیانات دینے کی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان اہل سنت علماء کو کہ جنہوں نے فوری طور پر ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے اور اس بیانیے کی نفی کی، مذمت کی۔ سیدنا امام مہدی شیعہ ہو یا سنی، ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی سیاستدان، کوئی عالم دین، کوئی مفتی وہ سیدنا امام مہدی کے برابر تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جو خاک آئے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب شیعہ علماء کو چاہیے، خصوصاً علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو چاہیے کہ اس بیانیے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں۔ یہ لوگ پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ایک بدبخت تھا، اس نے 9 مئی کے واقعے کو کربلا سے ملا دیا، اس کے بعد مصائب کے انداز میں اس نے وہ سارے واقعے کو بیان کیا اور مجلس کی توہین کی۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ آئے روز جو نئے فتنے آ رہے ہیں یہ رکنے چاہیے۔ اور اب حال ہی میں جس نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے ٹویٹر پر، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر مسلمان نے لعنت بھیجی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈی ایکٹیویٹ کرنا کافی نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کے کسی ذمہ دار شخصیت کو اس بیان کی، اس فتنے کی مذمت اور تردید کرنا ہوگی، اور تب تک تمام مومنین کو چاہیے کہ اس حوالے سے زیادہ آواز اٹھائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سیاسی نظریات ایک طرف، سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے نہ کرنے کا آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں پر اہل بیت کے ناموس کی بات ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما شرجیل میمن نے شام غریبہ کا مذاق اڑایا تھا، اس پر بھی تمام شیعہ نے حیدر قرار نے آواز اٹھائی تھی، اس نے پھر معافی مانگی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بات جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، کہ سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، لیکن اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جب بھی اہل بیت کے حوالے سے بات ہوگی کوئی سیاسی پارٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا امام مہدی ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہوں گے۔ جو تحریر اور جو مواد اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے اس کا مقصد پاکستان میں صرف اور صرف انتشار پیدا کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اب ہوش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی عوام، ہاں وہ شیعہ ہے یا سنی، سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے آنا ہے، اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف میں 90% معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام مہدی کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔